اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فقہی مسائل کی سلسلہ وار گفتگو، ہماری بحث نجاسات کے بارے میں تھی۔ آج ہماری نجاسات کے بارے میں 8ویں اور آخری بحث ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد مطہرات کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ نجاست ثابت ہونے کے طریقے، یعنی اگر ایک پاک چیز ہے اب وہ نجس ہو گئی ہے، کیسے ثابت ہو کہ وہ نجس ہو گئی ہے؟ آپ کو خود یقین ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس پہ کوئی نجاست لگی ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ نجس ہو گئی ہے۔ جس کے پاس وہ چیز ہے وہ کہے، مثلا آپ کی وائف ہے، آپ کو کہتی یہ چیز نجس ہو گئی ہے، وائف ہے، شوہر ہے، وائف کو کہتا ہے کہ یہ کپڑا مثلا یا برتن یا کوئی چیز ہے، یہ فرش ہے مثلا نجس ہو گیا ہے، یعنی جس کے پاس چیز ہو وہ کہے تو پھر بھی وہ چیز نجس شمار ہوگی۔ دو عادل بندے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے نجس ہے، اس طریقے سے نجاست کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی کو خبر دے تو بچے کی بات قبول نہیں کی جا سکتی کیونکہ بچہ ناسمجھ ہے۔ لیکن اگر بچہ ممیز ہے، کیا مطلب ممیز ہے؟ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، اسے نجاست طہارت کا پتہ ہے۔ 10 سال کا بچہ ہے، اسے پتہ ہے کیا چیز پاک ہے، کیا چیز نجس ہے۔ مثلا 12 سال کا بچہ بھی بالغ نہیں ہوا لیکن ممیز ہے بچہ، تو لہٰذا اس کی بات سے اگر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے تو جس چیز کے بارے میں وہ کہے گا وہ نجس ہے، جس چیز کے بارے میں وہ کہے گا کہ یہ پاک ہے تو وہ اس کو پاک شمار کیا جائے گا۔ یہ تو تھا نجاست ثابت کیسے ہوتی ہے۔ اب پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ ایک پاک چیز ہے وہ کیسے نجس ہوگی؟ یا اگر دونوں خشک ہیں چیزیں، ایک نجس ہے ایک پاک ہے، دونوں خشک ہیں، مثلا کتا ہے، کتا نجس ہے لیکن خشک ہے، آپ کا ہاتھ کتے پہ لگ جاتا ہے، آپ کا ہاتھ بھی خشک کتا بھی خشک، ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ لہذا اگر پاک اور نجس چیز دونوں خشک ہیں تو جو نجس پاک چیز ہے وہ نجس نہیں ہوگی۔ اگر دونوں چیزیں خشک ہیں تو وہ نجس نہیں ہوگی۔ اگر دونوں گیلی ہیں یا کوئی ایک چیز گیلی ہے، مثلا بچے کا پیشاب ہے وہ بھی گیلا ہے، جو کپڑا اس پہ لگ رہا ہے وہ بھی گیلا ہے، تو لہٰذا وہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک کپڑا نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے ایک چیز گیلی ہے، مثلا پیشاب جو ہے گیلا ہے، آپ کا کپڑا اگرچہ خشک ہے لیکن جب اس پیشاب پہ لگا تو آپ کا کپڑا کیا ہو گیا؟ گیلا ہو گیا، پیشاب سے نجس ہو گیا، تو تب بھی وہ چیز، وہ کپڑا یا بدن نجس ہو جائے گا۔ بس اگر نجس اور پاک چیزیں دونوں خشک ہیں تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی۔ اگر پاک چیز اور نجس چیز دونوں گیلی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک گیلی ہے تو پاک چیز جو ہے نجس ہو جائے گی۔ شیرہ، گھی، تیل، دودھ وغیرہ، یہ چیزیں ان کی دو صورتحال ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ یہ جامد ہیں، مثلا گھی جمع ہوا ہے، ایک دفعہ یہ ہے بہنے والا ہے، جیسے تیل ہوتا ہے یا آئل ہے جو بہنے والا ہے۔ جب ان میں سے کسی پہ نجاست گرتی ہے، جب اس میں سے تھوڑی سی مقدار میں سے مثلا جمع ہوا گھی ہے، اس پہ نجاست گر گئی، آپ نے جب گھی کا ایک ڈونگا نکال لیا، باقی جگہ فوراً پر نہیں ہوئی بلکہ جیسے ہی وہ نکالا وہ جگہ خالی رہی تھوڑی سی، تو اس وقت جو آپ نے نجاست نکال لی ہے فقط وہ نجس ہے، باقی گھی آپ کا کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن اگر بہنے والی چیز ہے، مثلا آئل ہے، جب آئل کا آپ ایک چمچ نکالتے ہیں وہ فوراً پر ہو جاتا ہے، یا مثلا دودھ ہے، یا مثلا شیرہ ہے، اگر ایسی صورتحال ہے بہنے والی چیز ہے تو جیسے ہی اس میں نجاست گرے گی سارے کی ساری چیز نجس ہو جائے گی۔ اگر جامد چیز ہے، جامد چیز سے کیا مطلب
کہ آپ اس میں سے اگر ایک چمچ نکالتے ہیں اس کی جگہ پر نہیں ہوتی، تو اس وقت جہاں نجاست گئی ہے وقت وہ نجس ہوگی، باقی پاک ہوگی۔ لیکن بہنے والی ہے تو بہنے والی میں جیسے ہی نجاست گرے گی سارے کی ساری نجس ہو جائے گی۔ بلغم جو ہوتی ہے انسان کی، جب تک اس میں خون مکس نہ ہو تو وہ بلغم پاک شمار ہوتی ہے۔ نجس چیز ہے اس کا کھانا حرام ہے، نجس چیز کوئی بھی ہو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن نجس چیز بچے کو کھلانا جائز ہے۔ اگرچہ بہتر ہے کہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے اگر کوئی نجس چیز ہے تو بچے کو آپ کھلا سکتے ہیں، تو کہ بچہ مکلف نہیں ہے، بچے پہ کی تکلیف نہیں ہے، وہ بالغ ابھی نہیں ہوا، بلکہ اگر بچہ کوئی نجس چیز کھا رہا ہے اسے روکنا ضروری نہیں ہے۔ یہ شرعی لحاظ سے حکم ہے، اگرچہ اس کے وضعی اثرات ممکن ہوں، لہذا اس کو روک بھی سکتے ہیں، اس کو نجس چیز نہ کھلائیں، لیکن اگر کھلا بھی دیں تو شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں عموماً مجالس میں جب جلوس عزا ہوتا ہے بعض کا زنجیر زنی ہوتی ہے اور اطراف میں دودھ کی شربت کی سبیلیں ہوتی ہیں، اگر خون کے کسی کا ایک قطرہ بھی اس سبیل میں یا کسی چیز میں گر جائے وہ سارے کا سارا دودھ یا شربت نجس ہو جائے گا۔ کب؟ جب آپ کو یقین ہے کہ کوئی ایک قطرہ یہاں پہ گرا ہے۔ بلکہ اگر بڑا بندہ بھی کوئی آپ کے سامنے نجس چیز، آپ کو پتہ ہے یہ نجس ہے، اسے نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نجس ہے، فلاں بندے کو نہیں پتا کہ یہ نجس ہے یا نہیں، تو اس کو بھی روکنا ضروری نہیں ہے۔ نجس چیز کو بیچنا، کیا آپ نجس چیز کو بیچ سکتے ہیں یا اس کو ادھار دے سکتے ہیں، کسی اور کے استعمال میں دے سکتے ہیں؟ تو اس کی دو شرطیں ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نجس چیز کھانے میں استعمال کرے گا تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے بتائیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے وہ کھانے میں استعمال نہیں کرے گا، مثلا نجس گھی ہے، نجس تیل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس کو بیچیں گے وہ جانور کی مالش کرے گا مثلا، یا مثلا کسی اور کام میں لے کے کھانے میں استعمال نہیں کرے گا، تو لہٰذا اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس کو بتائیں تو آپ کی بات مانے گا وہ، تب آپ اس کو بتائیں کہ یہ چیز نجس ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں مانے گا تب بھی آپ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ جو باقی رہ گیا ہے شک والا، کہ جس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس پاک چیزیں پڑی ہیں، گھر میں ہر چیز مثلا پاک ہے، آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ کپڑا نجس تو نہیں ہوا، شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب تک کسی چیز کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو وہ چیز نجس نہیں ہوتی، لہٰذا جتنی چیزیں آپ کے پاس پاک موجود ہیں وہ پاک شمار ہوں گی، مگر یہ کہ آپ کو ان کی نجاست کا یقین ہو جائے۔ اگر فقط اور فقط شک ہے تو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ آپ کے پاس چند کپڑے ہیں، شک پڑ گیا ان میں سے ایک کپڑا نجس تو نہیں ہے، شک ہے، شک کی پرواہ نہ کریں۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے برتن پڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہاں سے کوئی نجس العین جانور گزرا ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں کہ وہ برتنوں کے ساتھ ٹچ ہوا یا نہیں ہوا، پاک شمار ہوں گے۔ یعنی جب تک کسی چیز کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو وہ چیز پاک شمار ہوتی ہے، شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میاں بیوی نے رات کو مباشرت کی، شک پڑ گیا کہیں نجاست کپڑوں پہ تو نہیں لگ گئی، شک پڑا ہے، شک کی پرواہ نہ کریں، کپڑے پاک شمار ہوں گے۔ اگر یقین ہو گیا تو وہ کپڑے نجس ہوں گے۔ پس جب تک کسی چیز کی نجاست کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے وہ چیز پاک شمار ہوگی اور شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ یاد رکھیں شک کی بیماری ایک بہت بری بیماری ہے، جو شخص اس بیماری میں پڑ جائے وہ بڑی مشکل سے چھٹکارا پاتا ہے۔ انشاءاللہ شک کو دور کرنے کے لیے ایک خاص عمل ہے کہ انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔